یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وگرنہ تو لا الہ الا اللہ کی تصویر کرنے والے تھوڑے ہیں. انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا. پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا یہ لمبا ہے لا الہ الا اللہ، وہ مختصر کر کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پارٹی الگ ہوگی، الا اللہ والی الگ ہوگی، الگ الگ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. 70 ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں. ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں. شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے. پردے دار ہے، پردے میں نام رہنے دو. لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے. کشف تھا بڑا اسے. کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مشرک کا فتویٰ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے. کشف ہو جاتا تھا اس کو. ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. اس پیر صاحب نے 70 ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مڑکا پھینکا ہوا تھا. اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو؟ حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کراؤ، بمبئی میں چھڑا لو. اس نے بھی بلٹی کر دیا. بلٹی چھوٹ گئی. ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا. کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے. اس چھوکرے کو پتہ لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے. تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ سارے طواغیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے. پوجا کا برحق مالک صرف اللہ ہے. لا الہ انکار الا اللہ. بولو اقرار. لوگ کبھی ہاتھوں ہولا رکھیا کرو، گفتگو حکمت سے کیا کرے، نرم بات کہا کرے. ارے ہمیں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولا ہاتھ رکھنا نہیں بتایا. پہلے کلمے نے تلوار چلائی. لا الہ کاٹ دو گردنیں جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو بٹھا کر جھکواتی ہے. کاٹ دو ان کی گردنیں. ان کی عبودیت، ان کی الوہیت، ان کی عبادت کا انکار کرو. کہو لا الہ. کوئی مردہ داتا نہیں، کوئی مردہ غریب نواز نہیں، کوئی حکومتیں نہیں بانٹتا، کوئی نہیں. اس کے بارے میں کہا جائے شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے. ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. اس کے مزار پہ اس کی زیارت کے لیے جانے والی بس الٹی ہوتی ہے، 200 بندے مر جاتے ہیں، سوتا ہی رہ جاتا ہے. اس کو نہیں پتا مریدوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی نہیں ایسا. لا الہ کاٹو کے کرے انکار کرو طواغیت کا. اللہ کی علاوہ پوجے جانے والوں سے برات کرو. جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا الا اللہ. داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری ٹالنے والا اللہ ہے. جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا معاذ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ ويباعدني من النار. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دو، کوئی عمل بتا دو جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں. جنت میں جانا، جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے. کامیاب ہے وہ، کامیاب ہے وہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹکے کرنے والوں، بیگم کو کریمے لا کے دینے والوں. میری بڈی باہر نکلتی تو رنگ کالا ہو جاتا ہے، کریمہ لا لیا کر. کوئی حرج نہیں، حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی، لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں. اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے. عمل بتایا جا رہا ہے. وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے. وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. پہلے تو یہ ایمان رکھ، پہلے تو یہ عقیدہ رکھ
پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر، عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانیاں ہوگی تو اللہ کے لیے، امیدیں لگاؤ گے تو اللہ پر، بھروسے کرو گے تو اللہ پر، محبت ہوگی تو اللہ کی، خوف ہوگا تو اللہ کا، ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا، اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ خوف اللہ کا، ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ مظفر آباد سے گاڑی نکال کے سہیلی سرکار کے صندوقچے میں 100 روپے ڈالنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے، اگر سویرے سویرے بابا جی نظر نہ دے چلدی گڈی پوٹھی کر جاؤ، یہ اٹھا دیتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے، سواریاں مر جاتی ہیں۔ ارے بھائی یہ قوتیں ہیں تو تنہا عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو تم نے یہ قوت 2 میٹر زمین کے نیچے جانے کے بعد دی ہے، جب یہ 2 میٹر زمین کے اوپر تھا تو تب مرنے کے بعد طہارت اپنی خود نہیں کر سکتا۔ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دلوں میں توحید کی غیرت کو جگا کر سچے مولا کا تعارف کروانا مقصود ہے۔ جو اتنا مجبور ہو کہ شرم گاہ نہ دھو سکے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اندر جانے کے بعد اس نے پورا کنٹرول روم اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کو مرضی مار دے جس کو مرضی چھوڑ دے۔ یہ خوف عبادت ہے جو تنہا اللہ کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور جی مول صاحب آپ نہیں مانتے، وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے 11ویں شریف دینی چھوڑ دی تھی، اگلی 11ویں پہ جب ہم نے بھینس کی تھنوں کو ہاتھ مارا دودھ کی بجائے خون آنے لگ گیا، اور اگلی 11ویں پہ پھر دودھ نہیں دیا تو ہم پیر نے مجھ ہی مار چھوڑی۔ 50 روپے تو تم مگر لاکھ روپے کی مجھ مار دی تھی، 50 روپے کے دودھ کے پیچھے اسے لاکھ روپے کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانی ہے اپنی بھیڑیوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ پیارے نبی درس دے رہے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پارٹنر میرے مولا کا شریک کسی مسئلے میں کسی اور کو نہ بناؤ، پھر وتقیموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو، پھر زکات دو، پھر رمضان کے روزے رکھو، پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ حج سے پہلے توحید ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے، زکات سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے۔ وہ جو کہتے ہیں توحید کی بات نہ کیا کریں، بس امت کو جوڑا کریں، فضائل سنا سنا کر امت کو جوڑا کریں۔ میں کہتا ہوں تمہارے اسی بے غیرتی کے عمل نے امت کو توڑ دیا ہے۔ امت کو جوڑو لیکن تھوک سے نہ جوڑو، امت شرک میں باقی رہے، امت گھوڑوں کو پوجتی رہے، امت جانوروں کی پوجا کرتی رہے، امت کھمپیشا کا طواف کرتی رہے، اور تم سمجھو کہ توحید کے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے تاکہ امت میں لڑائی نہ ہو۔ اگر شرک پہ امت باقی رہے گی یہ امت اکٹھی ہو سکتی؟ آج امت کو کہیں یہودی مار رہے، کہیں عیسائی مار رہے، کہیں بودھی مار رہے، کہیں ہندو مار رہے، کہیں کمیونسٹ مار رہے، کہیں وطن پرست مار رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ سچے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اور جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ کے اپنے طور پہ ہیلے بہالے بناتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگرنہ تو لا الہ الا اللہ کی تصویر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا، پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا یہ لمبا ہے لا الہ الا اللہ، وہ مختصر کر کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پارٹی الگ ہوگی، الا اللہ والی الگ ہوگی، الگ الگ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 70 ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے، پردے دار ہے پردے میں نام رہنے دو۔ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے، کشف تھا بڑا اسے۔ کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مشرک کا فتویٰ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے، کشف ہو جاتا تھا اس کو۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مڑکا پھینکا ہوا تھا، اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا۔ بلٹی سمجھتے ہو؟ حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کراؤ بمبئی میں چھڑا لو، اس نے بھی بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ گئی، ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا، کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے۔ اس چھوکرے کو پتہ لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے۔
तुमने अपने पीरों को सहाबा से भी बढ़ा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद क्या है? सारे तवागीत का इनकार हो कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जिसकी पूजा की जाए। पूजा का बरहक मालिक सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इनकार इल्लल्लाह। बोलो इकरार। लोग कभी हाथों होला रखा करो, गुफ्तगू हिकमत से किया करे, नरम बात कहा करे। अरे हमें हमारे कलमे ने हमें होला हाथ रखना नहीं बताया, पहले कलमे ने तलवार चलाई। ला इलाहा काट दो गर्दने जो अपने सामने पीरों मुरीदों को बिठाकर झुकवाती है। काट दो इनकी गर्दने, इनकी अबूदियत, इनकी उलूहियत, इनकी इबादत का इनकार करो। कहो ला इलाहा। कोई मुर्दा दाता नहीं, कोई मुर्दा गरीब नवाज नहीं, कोई हुकूमतें नहीं बांटता, कोई नहीं। इसके बारे में कहा जाए शहबाज करे परवाज, जाने राज दिला दे। हमारा शहबाज परवाज करता है, दिलों के राज जानता है। उसके मिजार पे उसकी ज़ियारत के लिए जाने वाली बस उल्टी होती है, 200 बंदे मर जाते हैं, सुत्ता ही रह जाता है। उसको नहीं पता मुरीदों का बेड़ा गर्क हो गया। कोई नहीं ऐसा। ला इलाहा काटो के करे, इनकार करो तवागीत का, अल्लाह की अलावा पूजे जाने वालों से बरात करो। जब ये काम कर लो फिर अगली बात कहना इल्लल्लाह। दाता अल्लाह है, मुश्किल कशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, बीमारियां टालने वाला अल्लाह है। जब इस ईमान और अकीदे से पढ़ा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क़यामत के दिन इंसान अल्लाह की जन्नत का मेहमान बनेगा। मुस्नद अहमद, जामे तिरमिज़ी, इब्न माजा में सैयदना मुआज़ से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्ज़ाहु, फरमाते हैं कुल्तु या रसूल अल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल-जन्नह व युबअिदुनी मिनन नार। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अमल बता दो, कोई अमल बता दो जिसको करूं तो अल्लाह की जन्नत में चला जाऊं, जिसको करूं तो जहन्नम से बच जाऊं। जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना इंसान की जिंदगी का मकसद है। कामयाब है वो, कामयाब है वो जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त न करने वालों, सूरज की गर्मी से बचाने के लिए हाथों पे फेयर एंड लवली लगाने वालों, सूरज की गर्मी से बचने के लिए टोटके करने वालों, बेगम को करीमे ला के देने वालों। मेरी बुढ़ी बाहर निकलती तो रंग काला हो जाता है, करीमा ला लिया कर। कोई हरज नहीं, हलाल माल से जो मर्जी खिदमतें करो बुजुर्गों की, लेकिन याद रखो कामयाब है वो जो जहन्नम की आग से बचकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अमल बता दीजिए जिसको करने पर मैं अल्लाह की जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम की आग से बच जाऊं। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल बता रहे हैं। अल्लाह के लिए तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। अमल बताया जा रहा है। वो अमल यतीम की कफालत से पहले है, वो मस्जिद के बनाने से पहले है, वो मदरसे आबाद करने से पहले है। वो अमल सारी नेकियों से पहले बुनियाद के अंदर वो अमल है। और वो अमल क्या है? तअबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैआ। पहले तू ये ईमान रख, पहले तू ये अकीदा रख, पहले तू अपने अमल से ये साबित कर। इबादत जब भी करेगा अल्लाह की करेगा। सजदे होंगे तो अल्लाह के लिए, रुकू होंगे तो अल्लाह के लिए, तवाफ होगा तो अल्लाह के लिए, नजर होगी तो अल्लाह के लिए, नियाज होगी तो अल्लाह के लिए, कुर्बानियां होंगी तो अल्लाह के लिए, उम्मीदें लगाओगे तो अल्लाह पर, भरोसे करोगे तो अल्लाह पर, मोहब्बत होगी तो अल्लाह की, खौफ होगा तो अल्लाह का। हर किस्म की इबादत में तो अल्लाह को तन्हा रखेगा, उसका पार्टनर किसी और को नहीं बनाएगा। खौफ अल्लाह का, ऐसा खौफ कि अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे पकड़ सकता है और बगैर असबाब के ये कोई और काम नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद से गाड़ी निकाल के सहेली सरकार के संदूकचे में 100 रुपए डालने वाले और ये अकीदा रखने वाले अगर सवेरे सवेरे बाबा जी को नजर ना दे, जल्दी गड्डी पुठी कर जाओ, ये उठा देता है, बेड़ा गर्क करता है, सवारियां मर जाती हैं। अरे भाई ये कुव्वतें हैं तो तन्हा अर्श वाले अल्लाह के हाथ में है। जिसको तुमने ये कुव्वत 2 मीटर जमीन के नीचे जाने के बाद दी है, जब ये 2 मीटर जमीन के ऊपर था तो तब मरने के बाद तहारत अपनी खुद नहीं कर सकती। छेड़ना मकसूद नहीं, तंज करना मकसूद नहीं, दिलों में तौहीद की गैरत को जगाकर सच्चे मौला का तारुफ करवाना मकसूद है। जो इतना मजबूर हो कि शर्मगाह न धो सके। आप ये समझते हो कि अंदर जाने के बाद इसने पूरा कंट्रोल रूम अपने हाथ में ले लिया, जिसको मर्जी मार दे, जिसको मर्जी छोड़ दे। ये खौफ इबादत है जो तन्हा अल्लाह की और किसी की नहीं हो सकती।
اور جی مول صاحب آپ نہیں مانتے، وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے 11ویں شریف دینی چھوڑ دی تھی، اگلی 11ویں پہ جب ہم نے بھینس کی تھنوں کو ہاتھ مارا دودھ کی بجائے خون آنے لگ گیا، اور اگلی 11ویں پہ پھر دودھ نہیں دیا تو ہم پیر نے مجھ ہی مار چھوڑی، 50 روپے دودھ مگر لاکھ روپے کی مجھ مار دی تھی، 50 روپے کے دودھ کے پیچھے اسے لاکھ روپے کا بیڑا گرک کر دیا۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں اپنی بھیڑیوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ پیارے نبی درس دے رہے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پارٹنر میرے مولا کا شریک کسی مسئلے میں کسی اور کو نہ بناؤ، پھر وَتُقِیمُوا الصَّلَاۃَ، پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر رمضان کے روزے رکھو، پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ حج سے پہلے توحید ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ توحید کی بات نہ کیا کریں، بس امت کو جوڑا کریں، فضائل سنا سنا کر امت کو جوڑا کریں، میں کہتا ہوں تمہارے اسی بے غیرتی کے عمل نے امت کو توڑ دیا ہے۔ امت کو جوڑو لیکن دھوپ سے نہ جوڑو، امت شرک میں باقی رہے، امت گھوڑوں کو پوجتی رہے، امت جانوروں کی پوجا کرتی رہے، امت کھمبے شاہ کا طواف کرتی رہے، اور تم سمجھو کہ توحید کے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے تاکہ امت میں لڑائی نہ ہو۔ اگر شرک پہ امت باقی رہے گی یہ امت اکٹھی ہو سکتی؟ آج امت کو کہیں یہودی مار رہے، کہیں عیسائی مار رہے، کہیں بودھی مار رہے، کہیں ہندو مار رہے، کہیں کمیونسٹ مار رہے، کہیں وطن پرست مار رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ سچے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اور جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ کے اپنے طور پہ ہیلے بہانے بناتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔